فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کاشانہ بصیرت کے انتہائی قابل احترام سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی ریڈر زہرا علی آپ کی خدمت میں تفسیر الکوثر کی جلد نمبر 1 کی ریڈنگ کے پارٹ نمبر 32 کے ساتھ حاضر ہوں۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے دعا کی، اے رب اسے امن کا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لائیں انہیں ثمرات میں سے رزق عنایت فرما۔ ارشاد ہوا جو کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرامند ہونے کی مہلت دوں گا، پھر انہیں عذاب جہنم کی طرف دھکیل دوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ تشریح کلمات: اضطر ضاد را را، کسی ناپسندیدہ بات پر مجبور کرنا۔ تفسیر آیات: وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ۔ شہر مکہ اور مومنین مکہ کے لیے دعائے خلیل کے 2 حصے ہیں، ایک امن، دوسرا پھلوں کی فراوانی۔ مکہ جس علاقے میں واقع ہے وہاں نہ تو امن تھا اور نہ ہی کوئی ذریعہ معاش۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نمبر 1 علاقے میں امن و عشتی کے فقدان کے باعث کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا ویتخطف الناس من حولهم۔ ترجمہ: کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا جبکہ لوگ ان کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے تھے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 67۔ نمبر 2 علاقے میں زراعت کے فقدان کا تذکرہ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ اے ہمارے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میں سے بعض کو تیرے محترم گھر کے نزدیک ایک بنجر وادی میں بسایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37۔ یہ علاقہ آج بھی زرخیزی اور زراعت سے محروم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو اس پرخطر علاقے میں امن فراہم کیا جہاں لوٹ مار اور قتل و غارت گری ایک رسم بن چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر قسم کے فساد اور انتشار اور بدامنی کو ممنوع قرار دیا اور داخلی اور بیرونی خطرات سے امن و امان کی ضمانت فراہم کی۔ داخلی امن کے لیے حرم کی حدود میں داخل ہونے والے شخص کو ہر قسم کی اذیت اور نقصان سے محفوظ قرار دیا، بلکہ ان حدود میں بسنے والے جانوروں تک کو اذیت پہنچانا بھی ممنوع قرار دیا۔ بیرونی خطرات سے بچانے کے لیے حج و زیارت کے 4 مہینوں میں لڑائی اور خون ریزی کو حرام قرار دیا۔ دعائے خلیل علیہ السلام کی قبولیت کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورہ قریش کی آیت نمبر 3 اور 4۔ ترجمہ، انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا، خوف سے انہیں امن دیا۔ نیز ارشاد ہوا کہ اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الیہ ثمرات کل شیء، کیا ہم نے ایک پرامن حرم ان کے اختیار میں نہیں رکھا جس کی طرف ہر چیز کے ثمرات کھینچے چلے آتے ہیں۔ ریفرنس ہے سورہ قصص کی آیت نمبر 57۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، خلیل علیہ السلام کی دعا اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے مخصوص تھی، تاہم اللہ تعالیٰ اپنے رحیمانہ روش کے تحت سب کو روزی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو دنیا کے چند روزہ زندگی میں ڈھیل دیتا ہے، جبکہ کفر و ایمان کا حقیقی امتیاز بروز آخرت ہی معلوم ہوگا۔ اسی لیے ارشاد فرمایا وَمَن كَفَرَ فَأُمَّتِهِ فَأُمَّتِعُهُ قَلِيلًا، جو لوگ کفر اختیار کریں گے انہیں بھی کچھ دن دنیا کی لذتوں سے بہرامند ہونے کی مہلت دوں گا۔ مومن اور کافر کے لیے رزق کی فراوانی دعائے خلیل علیہ السلام کی برکات میں سے ایک ہے۔ اس میں اہل مکہ کو کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ اگر وہ عہد خلیل پر قائم نہ رہے اور نمرودوں کے دامن میں پناہ لے لیں اور مغرب و مشرق کے استعماری بتوں کی پرستش کریں تو طاغوت شکن خلیل کی دعا آخرت میں انہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، ہر چند کہ وہ دنیا کے ثمرات سے بہرامند ہوتے رہیں گے۔ اہم نکات: نمبر 1، مومنین کے لیے امن و امان اور معاشی خوشحالی انبیاء کی ترجیحات میں شامل رہی ہے۔ نمبر 2، کفار اگرچہ دنیا کی عارضی خوشحالی سے بہرامند ہوں گے لیکن آخرت کی حقیقی اور دائمی امن و آسائش سے محروم رہیں گے۔ نمبر 3، مکہ کو خدا نے جائے امن بنا دیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ عمل قبول فرما، یقیناً تو خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ تفسیر آیات: خانہ کعبہ کی تعمیر اور اس کے 2 عظیم معماروں کا تذکرہ ہے، چنانچہ مربع میٹر کے ایک گھر کی نہیں بلکہ ایک تاریخ کی تعمیر کا تذکرہ ہے، پتھروں کی ایک دیوار کی نہیں بلکہ ایک ابدی اور سرمدی امت کی بنیاد رکھنے کا بیان ہے۔ اس گھر اور اس کی دیواروں کو وہی اہمیت حاصل ہے جو اس امت اور اس کی تاریخ کو حاصل ہے۔ قرآنی تعبیر کے مطابق حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ اس سے یہ اندیا ملتا ہے کہ اس کی بنیادیں پہلے سے موجود تھیں۔ حضرت اسماعیل و ابراہیم علیہ السلام تو صرف اس کی تعمیر نو کر رہے تھے۔ دوسرے قرآنی شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ کعبہ اس سے پہلے بیت کے نام سے موجود تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی تھی کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37۔ ترجمہ: میرے رب، میں نے اپنی اولاد کو ایک بنجر وادی میں تیرے محترم گھر کے قریب بسایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس وقت حضرت اسماعیل کو عالم طفولیت میں سرزمین مکہ میں بسا رہے تھے، اس وقت کعبہ بعنوان بیت موجود تھا۔ ہیڈنگ: بیت اللہ کعبہ دنیا میں عبادت کی خاطر تعمیر ہونے والا پہلا گھر تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اور گردش زمانہ سے اس عمارت کے آثار ہی باقی رہ گئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن سے ہجرت فرما کر فلسطین آئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اپنے فرزند اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجرہ کو لے کر بلاد عرب کی طرف ہجرت کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم مکہ تشریف لائے اور جب حضرت اسماعیل جوان ہو گئے تو ان کی مدد سے حضرت خلیل اللہ نے خانہ کعبہ کو ازسر نو تعمیر کیا۔ کعبہ حضرت ابراہیم کی تعمیر کردہ شکل میں ایک مدت تک باقی رہا۔ بعد میں عمالقہ نے اس کی تعمیر نو کی، اس کے بعد قبیلہ جرہم نے اسے ازسر نو تعمیر کیا۔ ہجرت سے 2 صدی قبل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد میں سے قصا بن کلاب نے کعبے کی تعمیر نو کی اور اس کے پہلو میں دارالندوہ تعمیر کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 5 سال قبل ایک سیلاب سے کعبے کی عمارت منہدم ہو گئی۔ عرب قبائل نے تعمیر سے متعلقہ امور آپس میں تقسیم کر لیے، لیکن ہجر اسود کو دوبارہ نصب کرتے وقت ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ یہ شرف خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ آخرکار فیصلہ یہ ہوا کہ 35 سالہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ثالث بنایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی فہم و فراست کی بنیاد پر فیصلہ فرمایا کہ ہجر اسود کو ایک چادر میں رکھا جائے اور تمام قبائل مل کر اسے اٹھائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب ہجر اسود دیوار کے قریب لایا گیا تو آپ نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر اسے نصب فرما دیا۔ عبداللہ ابن زبیر نے جب مکے میں حکومت قائم کی تو یزیدیوں نے کعبے پر منجنیق سے حملہ کیا اور اسے منہدم کر دیا۔ اس حملے میں غلاف کعبہ بھی جل گیا۔ کعبے کی قدامت ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ زمانہ قدیم سے یہ گھر بیت اللہ ہی کے نام سے مشہور تھا۔ عبرانی زبان میں سے بیت ایل یعنی بیت اللہ کہتے تھے۔ غیر عرب اقوام اسی قدامت کی بنیاد پر اس کی عظمت کے قائل ہیں۔ ہندو اس عقیدے کی بنیاد پر اس کا احترام کرتے تھے کہ جب سیفا اپنی زوجہ کے ساتھ حجاز گئے تھے تو ان کی روح ہجر اسود میں حلول کر گئی تھی۔ کلدانی کعبے کو 7 بڑے مقدس گھروں میں شمار کرتے تھے۔ اہل فارس کا عقیدہ تھا کہ ہر مز کی روح اس میں حلول کر گئی ہے، اس لیے وہ بھی اسے محترم سمجھتے تھے۔ یہودی اس بنیاد پر کعبے کا احترام کرتے تھے کہ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، چنانچہ انہوں نے کعبے میں ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کے مجسمے نصب کر رکھے تھے۔ تمام عرب قومیں کسی نہ کسی عقیدے کی بنیاد پہ کعبے کو محترم سمجھتی تھیں۔ ہر قوم یا قبیلے نے اس میں بت نصب کر رکھے تھے جن کی تعداد 360 تھی۔ ریفرنس ہے دائرۃ المعارف قرن عشیرین یا عشرین، جلد 8 صفحہ 146۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ذریت میں سے ہی ان کے 2 وارثوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی علیہ السلام نے بت شکنی کے فرض منصبی پر عمل کرتے ہوئے خانہ کعبہ کو ان تمام بتوں سے پاک کیا۔ اہم نکات: نمبر 1، قرآن اپنی امت کو کعبے کی تاریخ بتا رہا ہے۔ نمبر 2، دعائے ابراہیم علیہ السلام میں دین اسلام کی تاریخی سند پیش کی جا رہی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت دعائے ابراہیم کے عین مطابق ہے۔ نمبر 3، کعبے کی اہمیت اس کی توحیدی مرکزیت کی وجہ سے ہے۔ نمبر 4، کعبہ حضرت ابراہیم سے پہلے بھی مرکز توحید رہ چکا تھا۔ نمبر 5، اعمال کی قدر و قیمت ان کے ہدف اور ان کی قبولیت پر موقف ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا اور ہماری ذریت سے اپنی ایک فرما بردار امت پیدا کر اور ہمیں ہماری عبادت کی حقیقت سے آگاہ فرما اور ہماری توبہ قبول فرما۔ یقیناً تو بڑا توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تشریح کلمات: مسلم، سین لام میم، اسلام قبول کرنے والا۔ سلمن سے مراد صلح ہے تاکہ 2 فریق ایک دوسرے کے شر سے سالم رہیں۔ سلامتی، تسلیم و رضا، ہر نقص و عیب اور رذائل سے سالم ہونا، ارتقاء و عروج کا ذریعہ۔ امتن، جس جماعت کے افراد کے درمیان دینی رشتہ، جغرافیائی ربط یا عصری وحدت ہو، لہٰذا ایک مذہب سے منسلک افراد کو امت کہتے ہیں، جیسے کہ امت مسلمہ، اسلامی امت وغیرہ۔ علاقائی بنیادوں پر بھی امت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مثلا مشرقی یا مغربی امت۔ اسی طرح ایک زمانے میں موجود ہونے کے لحاظ سے بھی امت کہا جاتا ہے، جیسے قرون وسطیٰ کی امت، آخری زمانے کی امت وغیرہ۔ مناسک، نون سین کاف، نسک کی جمع
نسک سے مراد پاک کرنا اور دھونا ہے۔ نسک الثوب کپڑے کو دھویا اور پاک کیا گیا۔ اسی بنا پر یہ لفظ قربانی کے لیے استعمال ہوا، کیونکہ قربانی انسان کو ہر قسم کی آلودگی سے پاک کرتی ہے۔ منسک قربانی کا طریقہ، قربان گاہ، مناسک، حج کے اعمال و مراسم۔ تفسیر آیات۔ امت مسلمہ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ اسلام کی تعریف بطور دین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے خضوع کے ساتھ سر تسلیم خم کر لینا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کردہ تمام امور کا اقرار کرنا۔ ریفرنس ہے التبیان جلد 1 صفحہ 464۔ اس ضابطۂ حیات میں ہر قسم کی سلامتی بھی ہے، ہر نقص و عیب سے نجات بھی، اور انسانی ارتقاء اور عروج بھی۔ اسلام کے مختلف درجات اور مراتب ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان اسلام کا کلمہ اپنی زبان سے جاری کرے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے۔ اب اس کا مال اور جان محترم ہے، مگر اسلام کے کامل ترین درجے تک رسائی کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے اولو العزم رسول بھی دست دعا بلند کرتے ہیں۔ اسلام کا یہ اعلیٰ ترین درجہ فنا فی اللہ کا مقام ہے، جس پر فائز ہونے کے بعد انسان اپنی ذات اور اپنی ہر چیز کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے۔ یہ مقام تسلیم و رضا ہے اور یہی مقام خلیل علیہ السلام ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ آل ابراہیم علیہ السلام میں سے جو جماعت تسلیم و رضا کے اس اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہوگی، امامت کا منصب بھی اسی کے لیے مخصوص ہوگا۔ توجہ رہے کہ یہ دعا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام مل کر مانگ رہے ہیں، اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کی آل سے ایک امت مسلمہ قرار دے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عہد الہی حضرت اسماعیل کی نسل سے مخصوص تھا، حضرت اسحاق کی نسل سے اس عہد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہمیں اپنی عبادت کا طور طریقہ دکھا۔ اس سے تعلیم عبادت بھی مراد لی جا سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ عبادت کی روح اور حقیقت سے آگاہی حاصل کرنے کی دعا ہو، یعنی ہمیں بتا کہ تیری بارگاہ میں قربانی پیش کرنے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آیت کے اس حصے سے عشق ابراہیمی کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، ایمان و تسلیم توفیق خداوندی کے بغیر ممکن نہیں۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک۔ نمبر 2، اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ایمانی اور معنوی کمالات کی دعا کرنا سنت ابراہیمی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ نمبر 3، صرف خدا کے آگے سر تسلیم خم کرنا چاہیے، مسلمین لک، مسلمۃ لک۔ نمبر 4، پہلے روح تسلیم پھر عبادت۔ نمبر 5، ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی اجتماعی دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ نسل اسماعیل سے تعلق رکھتی ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، تحقیق مزید، بہار الانوار جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 154۔ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اے ہمارے رب، اور ان میں ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرما جو انہیں تیری آیات سنائے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں ہر قسم کے رذائل سے پاک کرے، بے شک تو بڑا غالب آنے والا حکیم ہے۔ تفسیر آیات۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار اس امت مسلمہ کے درمیان میری آل سے ایک رسول مبعوث فرما۔ منہم کا مرجع ذریتن یا ذریہ ہے، کیونکہ یہ دعا ذریت کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، یعنی میں اپنے پدر بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ ریفرنس ہے الفقی جلد 4 صفحہ 368۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کے 3 اہم مقاصد بیان فرمائے۔ نمبر 1، یتلو علیہم آیاتک، آیات خدا کی تلاوت اللہ کی نشانیوں میں تدبر سے عبارت ہے، نیز قرآنی آیات کی تلاوت بھی مراد ہے۔ نمبر 2، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب سے مراد یا تو قرآن ہے یا کائنات کی تکوینی اور آفاقی کتاب، جس میں قرآن بھی شامل ہے، کیونکہ یہاں تعلیم کتاب اور تلاوت آیات 2 الگ چیزوں کے طور پر مذکور ہیں۔ حکمت سے مراد سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی لی گئی ہے، جو اسلامی احکام و دستورات پر مشتمل ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور اس سے زندگی کے ہر پہلو سے متعلق حکیمانہ فیصلہ موجود ہے۔ نمبر 3، وَيُزَكِّيهِمْ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری انسانی تربیت و تزکیہ ہے، اسی سے انسانیت اپنی ارتقائی منازل طے کرتی ہے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ فرمائیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151۔ اہم نکات۔ نمبر 1، شریعت اسلامی سے فکری اور عملی انحراف انسانی ارتقاء کی راہ میں رکاوٹ اور جہل پرستی کی علامت ہے۔ نمبر 2، آیات الہی کی تعلیم نیز لوگوں کی تربیت اور ان کے تزکیے کا عمل سب سے عظیم اور قابل فخر ذمہ داری ہے۔ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ اور ملت ابراہیم اور سے اب کون انحراف کرے گا سوائے اس شخص کے جس نے اپنے آپ کو حماقت میں مبتلا کیا۔ ابراہیم کو تو ہم نے دنیا میں برگزیدہ بنا لیا اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ تشریح کلمات۔ صفیحہ، جسمانی ہلکا پن، ثوب صفیہ، ناقص، ردی اور بیکار کپڑا۔ بعد میں یہ لفظ نقصان عقل کی وجہ سے خفت نفس کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ اصطفیٰ، صاد فے واو، صفاح، ہر قسم کی آمیزش سے صاف اور پاک ہونا۔ اصطفیٰ، برگزیدہ کیا، چن لیا۔ تفسیر آیات۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ ابراہیم الا من سفہ نفسہ۔ اس آیت میں 2 اہم نکات بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، یہودیوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہ ملت ابراہیم سے منحرف ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ بھی صحیح نہیں ہے کہ صرف یہودی ہی ابراہیم کے وارث ہیں۔ نمبر 2، یہودیوں کا یہ زوم باطل ختم کرنا مقصود ہے کہ وہ کوئی برگزیدہ مخلوق ہے، بلکہ دین ابراہیمی علیہ السلام سے انحراف ان کے کم عقلی کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیونکہ یہ لوگ ملت ابراہیم کی حقیقت جان لینے کے بعد اس سے انحراف کر رہے ہیں۔ اہم نکات۔ نمبر 1، دین ابراہیمی سے انحراف کو بے وقوفی قرار دینا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام عقل و منطق کا دین ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ نمبر 2، انسان کے لیے سب سے بڑا خدائی اعزاز اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں کی صف میں شامل ہونا ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ابراہیم کا یہ حال بھی قابل ذکر ہے کہ جب ان کے رب نے ان سے کہا اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دو، وہ بولے میں نے اپنے آپ کو رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ تفسیر آیات۔ فنا فی اللہ ایمان کا اعلیٰ ترین رتبہ ہے، یعنی اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کر دینا۔ تسلیم و رضا کی اس منزل پر فائز ہونے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے تمام احکام کی تعمیل و اطاعت کا مکمل مجسمہ بن گئے۔ بیٹے کی قربانی تسلیم و رضا کے اس مقام کا ایک مظہر ہے۔ قرآن اس منظر کی کچھ اس طرح سے نقشہ کشی کرتا ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، سورہ صافات کی آیت نمبر 103۔
پس جب دونوں نے حکم خدا کو تسلیم کیا اور اسے ماتھے کے بل لٹا دیا۔ اہم نکات۔ نمبر 1، تسلیم و رضا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان کی آخری منزل ہے۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ اور ابراہیم نے اپنی اولاد کو اسی ملت پر چلنے کی وصیت کی، اور یعقوب نے بھی اپنی اولاد کو یہی وصیت کی کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا تم تا دم مرگ مسلم ہی رہو۔ تشریح کلمات۔ وصا، واو صاد یا، توصیہ وصیت کرنا، تعلیم و تلقین، نصیحت۔ زندگی کے آخری مرحلے میں جو تعلیم و تلقین کی جائے عام طور پر اسے وصیت کہا جاتا ہے۔ کسی واقعے کے پیش آنے کے بعد ناصحانہ انداز میں جو ہدایت دی جاتی ہے انہیں بھی وصیت کہا جاتا ہے۔ یعقوب، حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کے پوتے اور حضرت اسحاق کے فرزند۔ آپ کا دوسرا نام اسرائیل تھا۔ آپ کنعان میں پیدا ہوئے، پھر اپنے بیٹے حضرت یوسف کے پاس مصر منتقل ہو گئے، وہیں وفات پائی۔ تفسیر آیات۔ وصا میں بہا کا مرجع ملہ ہے، یعنی میم لام تے ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو اسی دین کے اتباع کی تلقین کی، کیونکہ یہی اللہ کا برگزیدہ دین ہے، چنانچہ ارشاد قدرت ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19۔ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اہم نکات۔ نمبر 1، اصلاح کی ابتدا اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ وصا بہا ابراہیم بنیہ۔ نمبر 2، انسان کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون۔ کیا تم اس وقت موجود تھے کہ جب یعقوب کی موت کا وقت آیا؟ اس وقت انہوں نے اپنے بچوں سے کہا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ سب نے کہا ہم اس خدا واحد کی بندگی کریں گے جو آپ کا اور آپ کے آبا و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کا معبود واحد ہے، اور ہم اس کی فرما بردار ہیں۔ تفسیر آیات۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہودیت کے پیروکار سمجھنے والوں کو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ کیا تم نے آخری عمر میں یعقوب کی وصیت اور تعلیم کا مشاہدہ کیا ہے؟ کیا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے فرزندوں کو یہودیت اور نصرانیت کی تعلیم نہیں دی تھی بلکہ اس کے برعکس اسلام کی تعلیم دی تھی۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ہودا و نصارا قل اانتم اعلم ام اللہ۔ کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد یہود و نصارہ کے تھے؟ پوچھئے کیا تم بہتر جانتے ہو یا اللہ؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 140۔ اہم نکات۔ نمبر 1، والدین کو اولاد کے دینی مستقبل کی زیادہ فکر رہنی چاہیے۔ نمبر 2، انسان کی آخری وصیت توحید اور خدا پرستی پر مشتمل ہونی چاہیے۔ نمبر 3، تمام انبیاء اپنے بعد رونما ہونے والے حالات کے بارے میں فکر مند رہتے تھے۔ ما تعبدون من بعدی۔ نمبر 4، سارے انبیاء ایک ہی خدا کی نمائندگی کرتے تھے۔ عزیز سامعین، انشاءاللہ اس سے آگے کی ریڈنگ آپ کے سامنے اگلے پارٹ میں پیش کی جائے گی۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔